کہانی دہشت کے سائے۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ گاڑی کے ہیڈ لائٹس میں صرف سڑک اور اس کے دونوں طرف اونچے اونچے پیڑ دکھائی دے رہے تھے جو تاریکی میں بل کھاتے دیووں کی طرح لگ رہے تھے۔ امان کی بیوی زویا نے ایک لمبی سانس لی۔ امان، کیا واقعی ہمیں یہاں آنا ضروری تھا؟ یہ جگہ تو شروع سے ہی بری لگ رہی ہے۔ امان نے ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ ابا کی وصیت تھی، وہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی وراثت میں ملنے والی اس حویلی میں کم از کم 1 سال رہیں، اس کے بعد ہی ہمیں اسے بیچنے یا کرایہ پر دینے کا حق ہوگا۔ صرف 1 سال زویا۔ پیچھے کی سیٹ پر ان کا 8 سالہ بیٹا ساحل نیند میں کھویا ہوا تھا۔ اسے کچھ احساس نہیں تھا کہ وہ کراچی کی روشن اور مصروف زندگی چھوڑ کر ایک دور دراز گاؤں میں جا رہے ہیں۔ صبح ہوتے ہوتے وہ اپنی منزل پر پہنچ چکے تھے۔ حویلی شاہین ایک وسیع و عریض 3 منزلہ عمارت تھی جو وقت کی دھول میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی کھڑکیاں آنکھوں کی طرح لگتی تھیں جن میں سے کچھ ٹوٹی ہوئی تھیں۔ بڑا سا لوہے کا دروازہ زنگ آلود تھا۔ ایک بوڑھا نوکر کلیم جو دہائیوں سے حویلی کی دیکھ بھال کر رہا تھا، ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ صاحب، آپ سب اوپر والے کمروں میں رہیں گے، نیچے والے حصے ویسے ہیں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ زویا نے پوچھا۔ کلیم نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، باجی، حویلی بہت پرانی ہے، اس کی اپنی کچھ عادتیں ہیں۔ رات کو دیر تک جاگنا اچھا نہیں، اور بالکل پیچھے والے باغ میں مت جانا، وہاں پرانا مندر ہے۔ امان نے کلیم کی بات کو چڑچڑے پن سے ٹال دیا۔ بہت سی پرانی عمارتوں کے ساتھ ایسی باتیں وابستہ ہوتی ہیں، ہم ٹھیک رہیں گے۔ پہلی رات نسبتاً پرسکون گزری۔ حصہ دوم، وہ آوازیں۔ ٹھیک تیسرے روز رات کے تقریباً 2 بجے امان کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی آہستہ سے اس کے کان میں پھسپھسا رہا ہے۔ وہ بیٹھ گیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ دروازے کے کونے ایک لمبی پتلی سی تاریک شے کھڑی ہے۔ وہ فوراً لائٹ آن کر دی۔ کچھ نہیں تھا۔ اگلی صبح ناشتے کے دوران ساحل نے اچانک کہا، امی، رات کو ایک چچا میرے کمرے میں آئے تھے، ان کے بال بہت لمبے تھے اور وہ مسکرا رہے تھے۔ زویا کا چہرہ فک ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ یہاں کوئی نہیں ہے۔ لیکن وہ تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ اس رات آوازیں زیادہ واضح تھیں۔ زویا نے سوئے ہوئے ساحل کے کمرے سے آہستہ رونے کی آواز سنی۔ وہ دوڑتی ہوئی گئی۔ ساحل بستر پر بیٹھا تھا، آنکھیں کھلی ہوئیں لیکن نیند میں گم سی۔ وہ ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ دیکھو امی، وہ چچا، وہ دیوار کے اندر چلے گئے۔ دیوار بالکل خالی تھی۔ حصہ سوم، مندر کا راز۔ امان اب پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے کلیم کو بلایا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے کلیم؟ سچ بتاؤ۔ کلیم نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا، پھر بہت ہی دھیمی آواز میں کہنے لگا، صاحب، یہ حویلی نہیں، اس کا پیچھے والا باغ اور وہ پرانا ویران مندر ہے جہاں مصیبت ہے۔ آپ کے دادا نواب صاحب نے یہ زمین ایک قدیم مندر توڑ کر حاصل کی تھی۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں ایک خاص قسم کے بت ہوا کرتے تھے، بولتے ہوئے بت، جنہیں کوئی پوچھتا نہیں، وہ وقت آنے پر اپنی پوجا خود حاصل کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ لوگوں کے خوف اور ڈر کو محسوس کرتے ہیں صاحب۔ جتنا آپ ڈریں گے وہ اتنا ہی طاقتور ہوتے جائیں گے۔ یہاں پہلے بھی لوگ آئے، خوف زدہ ہوئے اور پھر غائب ہو گئے۔ یہ حویلی انہی بتوں کی نظر میں ہے، یہ ان کی جیل ہے اور ہم ان کے قیدی۔ حصہ چہارم، خوف کا بڑھنا۔ اب صورتحال تیزی سے بگڑنے لگی۔ راشن رکھنے والے کمرے سے سامان غائب ہونے لگا۔ باورچی خانے میں برتن راتوں رات خود بخود ٹوٹ جاتے۔ گرمی کی ایک دوپہر ایئر کنڈیشنر سے ٹھنڈا پانی نہیں بلکہ گرم کھارا پانی بہنے لگا، جس میں سے ایک گھنونی سڑی ہوئی مچھلی جیسی بو آ رہی کی۔ ایک دن زویا نے شیشے پر ہاتھ کے نشان دیکھے، لیکن وہ اندر کی طرف تھے، جیسے کوئی باہر جانے کی بجائے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ساحل اب بہت کم بات کرتا تھا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر دیواروں سے بات کرتا رہتا۔ ایک بار امان نے اسے کہتے سنا، ہاں چچا، میں ڈرتا نہیں، امی ابا کو تم ڈرا رہے ہو لیکن میں تمہیں ڈراؤں گا۔ حصہ پنجم، تاریکی کا اتار۔ آخری ہفتہ بجلی چلی گئی،
जनरेटर भी चलने से इनकार कर गया। पूरा घर गहरी तारीकी में डूब गया। सिर्फ हाथ में मोबाइल की टॉर्च की मध्यम रोशनी थी। तेज हवाएं चलने लगीं, जो हवेली के दरवाजों और खिड़कियों से टकराती हुई अजीब सी सीटियों जैसी आवाजें निकाल रही थीं। पूरे घर में पांव घसीटने की आवाज गूंजने लगी। ऊपर वाली मंजिल से लकड़ी के फर्श पर कोई भारी चीज घसीटी जा रही थी। जोया रोते हुए अमान से लिपट गई। हम मर जाएंगे, ये हमें मार डालेंगे। इसी लम्हे साहिल का कमरा खुला। साहिल बाहर आया। इसकी आंखें मामूल से कहीं ज्यादा खुली हुई थीं, लेकिन इसके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। वो आ गए हैं अब्बा, वो सब यही हैं। उसने लाउंज की तरफ इशारा किया। टॉर्च की रोशनी में वो सब देख सकते थे। दीवारों पर लंबी बिगड़ी हुई सायानुमा शक्लें हरकत कर रही थीं। हवा में घनौने हंसने की आवाजें गूंज रही थीं। एक बू सड़े हुए फूलों और पुरानी हड्डियों की सी हर तरफ फैल गई। हिस्सा शशुम, लानत का इख्तिताम। अमान ने अपने आप को संभाला। उसे कलीम की बात याद आई, जितना आप डरेंगे वो उतना ही ताकतवर होते जाएंगे। वो चिल्लाया, नहीं, हम नहीं डरेंगे। लेकिन जोया पहले ही हिस्टीरिया का शिकार हो चुकी थी। वो खौफ से चिल्लाने लगी। उसके चीखने के साथ ही वो साए मजीद गहरे और मजबूत होते गए। एक साया दीवार से अलहदा हुआ और फर्श पर फैलने लगा, बराह रास्त जोया की तरफ बढ़ता हुआ। साहिल ने अचानक आगे बढ़कर अपनी मां के सामने हाथ फैलाए। नहीं, उस छोटे से बच्चे के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा था। तुम बुरे हो, तुम मेरी अम्मी को मत डराओ, चले जाओ। एक लम्हे के लिए सब कुछ रुक गया। फिर साहिल ने वही मुस्कुराहट दोहराई जो उसने पहली रात देखी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अमान की बजाय वो तारीक साए नजर आए। साहिल की आवाज तब्दील हो गई। वो गहरी दोहरी आवाज में बोला, जो उसकी अपनी और किसी और की आवाज का मुरक्कब थी। तुम डर गए। तुम्हारा खौफ अब तुम्हारा नहीं, ये हमारा है। हमें एक नए जिस्म की जरूरत थी। जो डरता नहीं, वो हम पर हुकूमत कर सकता है। जोया की चीख ब्रेकिन गले में घुटकर रह गई। अमान ने देखा कि वो स्याह साए आहिस्ता आहिस्ता साहिल के पीछे की दीवार में जज्ब हो रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरस्रार बेजान चमक बाकी थी। साहिल ने अपने वालिदैन की तरफ मुड़कर वही मासूम मुस्कुराहट फेरते हुए कहा, अम्मी अब्बा, अब डरने की कोई बात नहीं। अब मैं हूं और वो सब मेरे अंदर हैं। हम हमेशा के लिए खानदान बन चुके हैं। सुबह हुई तो बिजली वापस आ चुकी थी। हवेली में अमनो सुकून था। परिंदे चहचहा रहे थे, लेकिन अमान और जोया जानते थे कि ये सुकून धोखा है। उनका बेटा अब उनका बेटा नहीं रहा। वो एक बर्तन था, और वो हवेली, वो मंदिर और वो तारीक वजूद जो उसमें कैद था, अब आज़ाद हो चुका था। एक नई शक्ल में, एक ऐसी शक्ल जो दिन के उजाले में भी उन्हीं के दरमियान हमेशा हमेशा के लिए रहने को तैयार थी। कहानी खत्म।